حضرت نوح علیہ السلام کو اس سمے نبی بنا کر بھیجا گیا جب لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ آپ نے قریب 950 سال تک اپنی قوم کو توحید اور نیکی کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب قوم نے لگاتار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے آدیش سے ایمان والے لوگ اور جانوروں کے جوڑے کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر زمین اور آسمان سے پانی برسا اور ایک بڑا طوفان آیا جس سے انکار کرنے والے لوگ ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ایمان نہ لانے کے کارن بچ نہ سکا۔ آخرکار پانی اتر گیا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس گھٹنا سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان، صبر اور اس کی آگیا کا پالن ہی انسان کی اصلی کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مہان نبیوں میں سے ایک تھے۔ جب ان کی قوم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے برسوں تک بڑی محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن بہت کم لوگوں نے آپ کی بات مانی۔ جب لوگوں نے لگاتار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وشال کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ایمان والے لوگ اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں سوار ہوئے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایسا بھیانک سیلاب آیا کہ پوری زمین پانی سے بھر گئی اور انکار کرنے والے لوگ ڈوب گئے۔ سیلاب کے بعد پانی اتر گیا اور کشتی ایک اونچے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے ایمان، صبر، اللہ پر بھروسہ اور اس کی فرمانبرداری ہی انسان کی اصلی سفلتا کا راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انسانی تاریخ کے سب سے اثردار اور عبرت سے بھرے واقعات میں سے ایک ہے۔ جب ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں ڈوب گئی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے برسوں تک دن رات صبر اور محبت کے ساتھ لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آخرکار اللہ نے آپ کو ایک وشال کشتی بنانے کا حکم دیا۔ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، مگر آپ نے اللہ کے حکم پر پورا بھروسہ رکھا۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ ایمان والے لوگ کشتی میں محفوظ رہے، جبکہ انکار کرنے والے سیلاب میں ڈوب گئے۔ جب طوفان تھم گیا تو کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین، صبر اور اس کی فرمانبرداری آخرکار کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک وشال کشتی بنانے میں لگاتار مشغول رہے۔ اس سمے دور دور تک کوئی دریا یا سمندر موجود نہیں تھا، اس لیے ان کی قوم انہیں دیکھ کر ہنستی، مذاق اڑاتی اور کہتی کہ اس سوکھی زمین پر کشتی بنانے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں اپنے رب کے ہر حکم پر پورا یقین تھا۔ دن رات محنت کر کے آپ نے کشتی تیار کی اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر وہ سمے آ گیا جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان لانے والے سبھی لوگوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو۔ ایمان والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کا بھروسہ اپنے رب پر اٹل تھا۔ جب سبھی لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، تب آسمان سے زوردار بارش شروع ہوئی اور زمین کے چشمے بھی جوش مار کر پھوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ بستیاں، کھیت، پیڑ اور اونچے مکان سب پانی میں ڈوبنے لگے۔ یہ کوئی سادھارن بارش نہیں تھی، بلکہ اللہ کا وہ عذاب تھا جو حق کا انکار کرنے والوں پر نازل ہوا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے اسے پکار کر کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہو، لیکن اس نے گھمنڈ میں جواب دیا کہ وہ کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تبھی ایک بڑی لہر دونوں کے بیچ آ گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کشتی اونچی اونچی لہروں کے بیچ صرف اللہ کی حفاظت سے آگے بڑھتی رہی۔ کئی دنوں تک سیلاب کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بارش روکنے اور زمین کو اپنا پانی نگل لینے کا حکم دیا۔ دھیرے دھیرے سیلاب کا پانی اترنے لگا اور کشتی ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب اللہ نے اترنے کی اجازت دی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود ایمان والے لوگ سلامتی کے ساتھ باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اپنے فضل اور رحمت سے نجات دی۔ یہ مہان واقعہ ہر دور کے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کا پالن کرتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ انہیں آخرکار کامیابی اور نجات عطا فرماتا ہے۔